آپ مانے نہ مانے عمران خان اس قوم کا لیڈر ہے. آپ مانے نہ مانے عمران خان وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا. آپ مانے یا نہ مانے, اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تو باقیوں کو کون لے کے آیا؟ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ لے آئی آپ کو, آپ آ گئے, وہ بابا پروو کرو پھر اپنے آپ کو, کام کرو اس ملک کے لیے, قوم کے لیے. وہ خدا کو جواب دینا ہے. مر گئے سارے کے سارے پچھلے بھی جتنے اسٹیبلشمنٹ بڑے بڑے نام تھے, جنہوں نے کوڑے مارے, جنہوں نے اس ملک میں تہلکہ مچا دیا, وہ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. ان کی قبریں ویران پڑی ہیں, ان کے مقبرے بنے ہیں ویران پڑے ہیں. ڈو سم تھنگ فار دا پیپل آف گاڈ. وہ اس عوام کے لیے کچھ کر ڈالو, وہ اس ملک کے لیے کچھ کر ڈالو. اور روز قیامت کیا جواب؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز, تمہارے سجدے, تمہارے حج, زکوٰۃ, خیرات نہیں پوچھنے ہیں. یہ تمہارا اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اللہ نے پہلا سوال پوچھے کہ سب سے پہلے کوئی آسمانی الہامی کتاب اتری یا انسان اترا؟ انسان اترا نا. یہ توریت, انجیل, زبور, قرآن پاک تو انسان کے لیے آئی. ایک کانسٹیٹیوشن دیا اللہ پاک نے کہ یہ آئین ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرو. لیکن سب سے پہلے انسان کو بنایا, اور انسان کو انسان سے ملٹیپلائی کرتا گیا. کیوں؟ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ محبت کر, میری مخلوق کے ساتھ اچھی پیغام دے, اس کو گائیڈ کر, اس کو مینٹور کر, اس کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنا روزگار خود بنائے, خود کرے, خود کھائے. مہنگائی آپ دیکھیں, پیٹرول کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں, اس میں نہ شہباز شریف کا قصور ہے, نہ پیپلز پارٹی کا, نہ پی ڈی ایم کا, نہ عمران خان کا. جب تک آئی ایم ایف کی لعنت سے آپ کی جان نہیں چھٹتی. تھوڑا پازیٹیو سوچے نا, عوام بھی تھوڑا پازیٹیو سوچے. دیکھیں جب عوام, معذرت سے میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں, اس پہ مجھے آپ گالی دیں, جو مرضی کریں, میں نے خدا کو جواب دینا. جب آپ 1000 روپے کے لے کے یا 5000 کے توڑے پہ ووٹ اپنا بیچیں گے ایم پی ایم این اے کو, اور وہ آگے سینٹ میں بیچے گا, تو پھر وہ 5 سال آپ کا نہیں سوچے گا. میں اپنی مثال دیتا ہوں, مجھے کئی دفعہ ٹکٹ کی آفر ہوئی. میں نے سوچا الیکشن پہ اگر میں نے 12 کروڑ لگانا ہے, میں بچوں کا پیٹ کاٹ کے لگاؤں گا نا, تو میں 50 کروڑ کیوں نہ کماؤں, میں حرام کیوں نہ کھاؤں. پھر اس سوچ کو کیسے بدلنا ہے؟ عوام بغیر پیسے کے ووٹ ہی نہیں دیتی. یہ کروڑوں کے بینر جو لگتے ہیں, اس پہ بین لگاؤ, ٹی وی پہ بس کرو خطاب, دیکھو اگر اس قابل ہے. اچھا پھر اس کے بعد عوام, ارائی نے ارائی کو ووٹ دینا ہے, جٹ نے جٹ کو ووٹ دینا ہے, رانے نے رانے کو ووٹ دینا ہے, بلوچ نے بلوچ کو ووٹ دینا ہے. یو نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس ہول شٹ ناؤ. یہی تفرقے اللہ پاک نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیے. ہماری اور عیسائیوں کی, یہودیوں کی, ان کی لڑائی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو ایک نبیوں کے لڑی سلسلے سے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ بکریاں چرانے والا اللہ نے کہا سب سے افضل ہے. کیوں؟ اللہ پاک سب کی حکمت وہی جانتا ہے. جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے وہ ڈفرنس ختم کرنا تھا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل نبی, اور کہا کہ اب اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم. تو جب اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تفرقے ختم کر دیے اور یہ ختم کر دیا ذات پات, تو پھر کس چیز پہ تم ذات پات پہ ووٹ دیتے ہو؟ ووٹ اس کو دو یار جو ایماندار ہے, ووٹ اس کو دو جو پڑھا لکھا ہے, ووٹ اس کو دو جس نے اسمبلی میں آ کے پیسے نہیں کھانے, ووٹ اس کو دو جو کہے میں سرکاری گاڑی نہیں لوں گا. یہ لاکھوں کی آپ کی پیٹرولنگ, لاکھوں کی آپ کی مراعات, یہ عوام کی جیب سے جاتا ہے. یہ آئی ایم ایف کا قرضہ کم ہو جائے گا. یہ سارے پاکستان کے سیاستدان مل کر گارنٹی دیں کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے. اب اتنے قانون پاس کیے, ایک اور کر دیں. میں شہباز شریف صاحب کو, ان کی کیبنٹ کو, پی ڈی ایم کو ریکویسٹ کرتا ہوں, جس طرح چائنا نے کرپشن کی سزائے موت رکھی ہوئی ہے, خدا کا واسطہ ہے یہ احسان کر دیں, اللہ پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول کو راضی کر دیں, آپ کرپشن کی سزائے موت کر دیں. اور چاہے وہ پرائم منسٹر کا بیٹا ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ کا بیٹا ہے, چاہے وہ فوجی کا بیٹا ہے, چاہے وہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے, اس کو سزائے موت دی جائے.
آپ دیکھیں پاکستان کیسے نہیں ٹھیک ہوتا. جو رشوت لے کے پیسے دے کے ایم پی ایم ایل اے بنتا ہے, جتنا رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں ان کو بھی پھانسی دی جائے. جب تک آپ ایسے نہیں کریں گے تب تک یہ کرپشن کا جو دیو ہے, یہ بے ایمانی کا دیو ہے, یہ عوام سے نکلتا ہے نا. یہ عوام سے نکل کے ایم پی بنتا ہے, عوام سے نکل کے ایم ایل اے بنتا ہے, عوام سے نکل کے سینیٹر بنتا ہے, پھر پرائم منسٹر بنتا ہے. تو یہ بیج تو نیچے سے نکل رہا ہے کرپشن کا. لیکن بات یہ ہے کہ لاز جو ہے وہ تو بنانے ہیں انہوں نے, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, لاز بنے ہوئے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر یہ پھانسی والا آپ لا بنا دیں گے تو وہ بھی بیچارے عوام کے لیے, جو چھوٹے طبقے کے آفیسرز ہیں ان کے لیے ہی ہوگا. بڑے طبقے کے آفیسرز اس جج کی طرح آرام سے جو ہے وہ نکل جائیں گے باہر, اور جو چھوٹا طبقہ ہے وہ ہمیشہ سے پھنس جائے گا. میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں ان کو فارچونر گاڑیاں دی جا رہی ہیں اور ڈالے دیے جا رہے ہیں. یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت ان کو یہ گاڑیاں دی جا رہی ہیں؟ یہ کون سے جو ہے بہت بڑے, اللہ معاف کرے, اللہ کے ولی ہیں جن کو اتنا زیادہ جو ہے نوازا جا رہا ہے, اور ہمارے عوام کے پیسے ہمیں ٹول پلازا میں بدتمیزی کی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں یہ پیسے پے کرتے. ہمارے پیسے ہیں نا, تو اگر ہم لوگ وہ پے کرتے ہیں تو ہمارا نوکر بن کے رہنا چاہیے. سر یہ نوکروں کے بجائے ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھ کے یہ جو ہے نا ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یقین کریں کہ لائن مین کی زبان اتنی لمبی ہے, ہم اس کو نہیں اندر واپس ڈال سکتے اس لائن مین کی. تو باقی جو بڑے آفیسرز ہیں یہ تو بھائی ہمارے جینا حرام کر دیں. خون پسینے کی جو ہماری کمائی ہے یہ ان کے بچے اس سے پلتے ہیں, اور یہ ہم لوگ کا ایک کام کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہیں. وہ چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, ایم ایس ہیں, وہ چاہے وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہیں, پالیٹیشینز, کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہماری کیا اوقات ہے اس ٹائم؟ ہم عوام ہیں, ہماری کیا اوقات ہے؟ دیکھیں آپ کا یہ جو دکھ درد میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ آپ جب پبلک میں جاتے ہیں تو پبلک کی یہی ہیو اینڈ کرائے, یہی ان کی تکلیف, یہی ان کی جو جس وقت وہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں بیٹھتے ہیں اور بل آتا ہے 25,000 30,000, تو یہ پین بالکل, یہ درد دکھ بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ تب تک نہیں صحیح ہو سکتا جب تک IMF کی لعنت سے جان نہیں چھٹتی آپ کی. کچھ تھوڑا بڑا سوچے. جب تک یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے, ان کو گاڑیاں, یہ جس طرح آپ کے ہمسایہ ملک میں ایمبیسڈر گاڑی دی جاتی ہے, منسٹرز کو, سیکرٹریز کو چھوٹی گاڑیاں دی جاتی ہیں, تو کون سی قیامت آ جائے گی اگر یہاں بھی یہ امپلیمنٹ ہو جائے. جب قائد اعظم پاکستان بنا تھا تو بیوروکریسی کو کہا تھا مخاطب ہو کے کہ آپ ٹیکسز پہ چلتے ہیں عوام کی, لہٰذا ان کے خادم بنیں, نہ کہ اب حکمرانی شاہی کریں. میں آپ کو بتا دوں یہ حکمرانی شاہی, کیونکہ آپ کے رولز آف بزنس وہی ایسٹ انڈیا والے چل رہے ہیں. وہ رولز آف بزنس کیوں نہیں ملکہ برطانیہ نے, کینیڈا میں کیوں نہیں, آسٹریلیا میں کیوں نہیں, امریکہ اور انگلینڈ میں رائج کیے؟ وہ تھا غلام اور جوتیاں مارنے کے لیے. ہمارے پارلیمان نے کون سے قوانین چینج کیے؟ جس میں کرپشن کے کیسز ختم کرنے تھے وہ چینج کر دیے. انہوں نے کون سے عوام کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کر دی؟ مجھے یہ بتا دو. کوئی پاکستانی باہر سے آ کے انویسٹ کرتا ہے تو نیب چوتھے دن پکڑ لیتے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ پاکستانی جیلوں میں ہیں. تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا, توبہ کر لی اوورسیز نے کہ ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنے. یہ ایکسیسو صوفے پڑے ہیں اور یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. جب تک یہ بکیں گے نہیں تو میرا یہ گھر ملک کیسے چلے گا؟ میں نئی چیز بناؤں گا کیسے؟ آپ کے یہاں پہ پروڈکشن ہونڈا کی, ٹوئٹا کی بند ہو گئی ہے, کئی اور گاڑیوں کی بند ہو گئی, بیکاز دیر آر نو بائرس. گاڑیاں پھر 1 کروڑ کی گاڑی ہو گئی ہے, اندازہ لگائیں آپ ذرا, 35 لاکھ کی سزوکیاں ہو گئی ہیں. تو عوام کہاں جائے؟ آپ کے ہمسائے ملک میں گاڑیوں کی قیمت جو ہے وہ 12 لاکھ ہے, جو یہاں 35 لاکھ ہے. آپ کے ہمسائے ملک میں ڈالر کی قیمت دیکھیں کیا اور یہاں پہ کیا ہے. سو یہ ساری چیزیں جب تک یہ سیاستدان مل کے نہیں بیٹھیں گے سارے, تب تک بات نہیں بنے گی. اب یہ عوام کو چاہیے, خدا کا واسطہ تم کسی پارٹی کے ہو, عوام کی ضرورت نہیں ہے اتنی, کوئی پیسے دے کے ووٹ دینے والی عوام ہے. یہ عوام کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ یہ عوام کیوں نہیں کہتی کہ آپ سب کے ساتھ ملیں, سیاستدان اکٹھے بیٹھیں, اس ملک کے لیے کچھ سوچیں, اس ملک کا قرضہ اتاریں.
हमारे साथ मौजूद थे बलख शेर खोसा साहब, जिन्होंने बताया कि ज़िंदगी की हकीकतें क्या हैं, पॉलिटिशियंस की हकीकतें क्या हैं, हमारे जो जुडिशरी का निज़ाम है उसकी हकीकतें क्या हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों से अवाम की खुशी देखी नहीं जाती और अवाम आपसे बर्दाश्त नहीं है, तो सारे मिलके, पहले भी मैंने कहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब मारो हमारे पे और वो काम ख़त्म कर दो। यहाँ पर अब अवाम की बस हो चुकी है, अवाम और नहीं चल सकती, अवाम मर चुकी है। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जब हम देखते हैं माशरे में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो वाकई लोग अपने बच्चे लेके फुटपाथों पे बैठे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप यकीन करें, करोड़ों खरबों रुपए पाकिस्तान को देना चाहते हैं। टर्की को अमेरिकन ने लाखों डॉलर्स भेजे, जिस पे वज़ीर आज़म साहब ने उस पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा किया कि जिसने टर्की में पैसे दिए। वो पैसे पाकिस्तान क्यों नहीं आते? माजरत से, मेरा सबसे पहले ताल्लुक़ है पाकिस्तान से और फिर वकालत से। उसके अलावा मेरा किसी, सब जमात जितनी हैं उनसे मैं बहुत काबिल एहतराम मन उनकी इज़्ज़त करता हूँ, और करनी भी चाहिए। जिसको खुदा लीडर बनाए, खुदा पार्टी का सरबराह बनाए, मैं कौन हूँ उसको गाली देने वाला या चोर डाकू कहने वाला। बड़ी तवक्को थी इमरान खान से एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब कर रहा हूँ, मैं भी चुसोनियन हूँ, आप भी वहीं के पड़े हुए हैं, लेकिन आप बहुत ज़िद्दी आदमी हैं। माजरत से, जब वज़ीर आज़म बन जाता है इंसान तो भुला देता है सारे गिले शिकवे। आपने तो अपोजिशन मिलना चाहती थी, आपने तो मिलने से इनकार कर दिया। आप जहाँ गए, जिस मुल्क में गए, आपने इनको चोर डाकू कहा। फिर आपने कहा कि मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। हाँ साहब, कोई नहीं करता इन्वेस्टमेंट। मैं कहूँ मेरे घर में सारे चोर हैं और मैं हमसाये को कहूँ मेरे घर में इन्वेस्टमेंट करे, कोई नहीं करेगा। आप कर्जा उतार सकते थे IMF का, कम से कम आधा कर सकते थे। पता नहीं क्या तकब्बर था आपको। एनीवे, इसी तरह ये बाकी जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको भी इस ज़िद से बाहर आना पड़ेगा।